عمته وعم نوالہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام اس عالم کے اندر جلوگر فرمائے. اور سب سے اخیر میں امام الانبیاء اشرف الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا. خداوند قدوس کی قدرت کاملہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے. اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو معجزات عطا فرمائے ان تمام معجزات کے اندر قدرت خداوندی سب سے پہلے ہے. اب جس نے تسلیم کیا اللہ نے اس کے اوپر کرم فرمایا. اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف اپنی عنایت خاصہ کی. اور اس سے کشف و کرامات کا ظہور ہوا. نبی اور رسول کے اوپر پھر جب ظاہر ہو ہی گیا لوگ متوجہ ہونے لگے ہمیں حضرت مرید کر لیجئے ہمیں مرید کر لیجئے. فرمایا نہیں سب سے پہلے جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو بلاؤ اس کو پہلے ہم مرید کریں گے بعد میں پھر اوروں کو مرید کریں گے. کوئی کتنا ہی ہوا پہ اڑنے لگے پانی پہ تیرنے لگے کتنے ہی کمال ظاہر ہو اس سے جب تک کہ وہ متبع نہیں ہوگا جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک اس کا کوئی کمال نہیں. وہ سب استدراج ہے سب شیطانیت ہے. لہذا ولی کی کرامت اتباع پر موقوف ہوتی ہے شریعت مطہرہ کے موقوف ہوتی ہے اتباع پر حضرت نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے. جب وہ کامل طریقے سے اس میدان کے اندر ترقی کرتا ہے تو پھر اللہ کرم فرماتا ہے اس کے حبیب بھی کرم فرماتے ہیں. اس کے اندر جھلک ظاہر ہونے لگتی ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ کو یاد نہیں حضرت صدیق اکبر ہجرت کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے. کوئی ان کو دیکھ کر کہتا تھا کہ ھذا رسول اللہ اور کوئی حضور کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ ھذا رسول اللہ. صدیق اکبر نے جو سنا اور یہ دیکھا فوراً ایک طرف سے دھوپ آ رہی تھی
چادر دے کر کھڑے ہو گئے، بظاہر حضور کے لیے سایہ کرنے لگے دھوپ سے، لیکن حقیقت میں لوگوں کو بتانے لگے کہ تم دھوکے کے اندر مبتلا ہو، میں خادم ہوں ان کا، خادم رسول اللہ ہوں، رسول اللہ کی یہ جنت۔ علماء ظاہر کہتے ہیں کہ دونوں ایک لباس میں تھے، اس وجہ سے دھوکہ ہو رہا تھا، لیکن علماء باطن فرماتے ہیں آپ کی روح مقدس کامل طریقے سے وابستہ تھی، روح احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے آثار یہ ان کے چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حجرہ مبارکہ کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے، عائشہ صدیقہ کہیں گئی ہوئی ہیں، واپس آتی ہیں، دستک دیتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتی ہیں میں ہوں عائشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون عائشہ؟ عرض کیا حضور ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا کون ابو بکر؟ کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ فرمایا کون ابو قحافہ؟ اور ایسا روب تھا آواز کے اندر اور ایسا جلال تھا کہ بس میں وہیں پر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، فرمایا عائشہ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور آج تو نئی بات پیش آئی، میں نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے اپنا نام بتایا، حضور مجھے نہیں پہچانے، میں نے اپنے والد کا نام بتایا، میرے والد کو نہیں پہچانے، میں نے دادا کا نام بتایا، دادا کو نہیں پہچانا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ عائشہ ایسا وقت بھی ہمارے اوپر آتا ہے کہ بس نہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے، بیچ میں ہم ہوتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جھلک عطا فرمائی عالم بھر کے مجذوب اولیاء کرام، اور وہ جھلک عطا فرمائی سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کامل طریقے کے اوپر کہ آپ کے اوپر جذب کا غلبہ رہتا ہے۔ بھجن ہو رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا جوگی، سب گرمی کے اندر آگ روشن کیے ہوئے، اس کے چہرے بھی بیٹھے تھے، آپ نے اپنا سر اقدس اس میں رکھ دیا، بس وہ گلے گلزار ہو گئی، اور وہ حیران رہ گیا اور سجدے میں رہ گیا، وہ قدموں کے اوپر گر پڑا، پڑھ لیا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر بھائی یہ یاد رکھنا، جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں
وہ نہ نبی سے معجزہ طلب کرتے ہیں نہ ولی سے کرامت طلب کرتے ہیں. اور جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس چیز کے تابع بنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اثر ہوا اور اس کے بعد جو ہے بس پھر اسی ڈگر کے اوپر آ گئے. اللہ یہی تو فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جب ایک عام بندہ مومن نہیں مرتا ہے تو اہل اللہ کہاں سے مر جائیں گے؟ صرف لباس تبدیل کر دیتے ہیں. ایک جوڑا ٹنگا ہوا تھا، ایک پہنے ہوئے تھے، وہ اتار کر پہن لیا. جب یہ جوڑا پہنے ہوئے تھے دکھ رہے تھے، وہ پہنا تو اب دکھتے نہیں. یہ جسمانی جوڑا ہے، وہ روحانی جوڑا ہے، اور روح کبھی نہیں مرتی. لہذا آج بھی یہ زندہ ہے. آؤ ان کے پاس سچے دل سے، نیک ارادے سے، نیک نیتی سے، پھر دیکھنا کیا کیا ملتا ہے اور مل رہا ہے. اللہ جل شانہ وعظم نوالہ ہم سب کی حاضری کو مقبول بنائے اور آپ کے فیض کو ہمیشہ سب کے اوپر جاری و ساری رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.